مفتی صاحب اب بڑا اہم ترین سوال میں آپ سے کرنے والا ہوں، اور آپ نے چونکہ اس وقت ظاہر ہے پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے، تو آپ نے ذرا یہ کنفیوژن دور کرنی ہے. بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا مل گئی ہیں، بڑی تھن سی لائن ہے، لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اپنا ختم کر دیا ہے. انسانی حقوق کے حوالے سے ایک اسلامک اسٹیٹ میں غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تھوڑی گفتگو آپ نے ابتدائی طور پہ تو فرمائی اس بارے میں، اس کو تھوڑا سا اور کھولیں بات کو. پلس اگر کوئی غیر مسلم قرآن کی شان میں، سرکار علیہ السلام کی شان میں یا مقدسات کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ایک عام مسلمان کو ہجوم کو اور ریاست کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، یہ بتائیے. بنیادی طور پر تو گزارش یہ ہے کہ جہاں تک غیر مسلمز کے ساتھ تعلقات اور جو رویوں کا تعلق ہے، تو بڑا اسلام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ حسن اخلاق، انصاف اور عدل سے کام لو. ٹھیک. یہاں تک فرمایا یجب عنہ کف الاذی، ان میں کسی کو تکلیف نہ دو، ان کو شر نہ پہنچاؤ، ان سے رواداری کرو، ان کے اوپر سخاوت کرو، ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ. اور بعض صورتوں میں اگر وہ آپ کے پڑوسی ہیں تو پڑوسی کا حق انہیں دو. اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک بکری ذبح کی اور اپنے خادم سے فرمایا اس میں سے گوشت میرے پڑوسی کو دے آؤ. اللہ اللہ اللہ. اس نے کہا حضور وہ تو یہودی ہے. تو آپ نے فرمایا یہودی ہے تو کیا ہوا، پڑوسی تو ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے ایک برتن میں پانی پیش کیا. آپ نے پانی پیا اور آپ نے اس یہودی کو بھی دعا دی. سبحان اللہ. آپ نے دعا کی ہے اللہ تجھے حسین و جمیل رکھے. مرتے دم تک وہ بوڑھا ہو گیا، نہ اس کے بال سفید ہوئے اللہ اور نہ اس کے چہرے کی رونق غائب ہوئی. اللہ حضور نے اسے بھی دعا دی. اللہ. تو اسلامی ریاست میں اس طرح کی تعلقات، رحم دلی، سخاوتوں اور حسن سلوک کے عملی واقعات بھرے پڑے ہوئے. یہ ہے اسلام. بالکل ٹھیک. یہ آپ کسی فرد واحد یا ایک ہجوم کے عمل کو بنیاد بنا کر اسلام کو نشانہ تنقید نہ بنائیں. یہ ہے اصل پوائنٹ. ہمارا مطالبہ یہ ہے. نمبر 2، اگر آپ ایسا کرتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھا کر ایسا کرتے ہیں، تو آپ کے دامن پر جو لاکھوں مسلمانوں کے خون کے داغ لگے ہوئے ہیں وہ دھلنے والے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے کہ ایک غیر مسلم اگر گستاخی اور توہین قرآن کی ارتکاب شان میں، کر لے، سرکار کی شان میں، مقدسات کی شان میں، اس حوالے سے ہمارا بڑا واضح موقف ہے. اور ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر، اسلامی ریاستوں کے اندر ایک قانون کا، انصاف کا ایک پورا نظام موجود ہے. درست. ہم قطعی طور پر کسی کو انصاف اور قانون کا جو نظام ہے اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتے. درست. ہم یہ کہتے ہیں کسی جگہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا، فوراً قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، درست، اپنی شکایت نوٹ کروائی جائے اور قانون کو پھر اپنے طریقے سے کام کرنے دیا جائے. درست. اور نظام انصاف سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں اور بار بار یہی کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو مزید مضبوط کر کے شکایات پر جلد از جلد، خصوصاً جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی تاخیر نہ کی جائے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. اچھا، یہ جو اس وقت کیٹیگوریکل معاملہ ہوا ہے سیالکوٹ کا، اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک پورے ہجوم کا باہر نکلنا اور پھر اس کو اپنا فرض عین سمجھ کے مطلب اس سوچ کے ساتھ کہ ہم تو اسے واصل جہنم کر رہے ہیں، اور اس کو مار دینا، ٹکڑے مطلب اس ساری جسم کی ہڈیوں کو توڑ دینا اور اس کے بعد زندہ جلا دینا. یعنی آپ سوچئے یہ بربریت، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ یہ ظلم ہے، یہ کیا سوچ ہے؟ یہ زیادتی ہے اور یہ سوچ جہالت پر مبنی ہے. اور اس سوچ کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ بھی اب تحقیقات کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی اپنی ذاتی اناد اور اپنے نفس کا تعلق تھا، جس کو انہوں نے اسلام کا نام دے کر، ٹھیک ہے، توہین کا نام دے کر لوگوں کو اکسایا اور اتنا بڑا واقعہ پیدا ہوا. میں پھر وہ حدیث سنانا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے بھی اور دیگر تمام مسلمانوں کے لیے. حضور نے فرمایا من قاتل معاہدن لم یرح رائحۃ الجنہ، جس
جس نے کسی معاہد کو، ذمی کو، غیر مسلم اقلیت کے فرد کو ظلماً قتل کر دیا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب جس بھروسے پر آپ یہ کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے قبول ہی نہیں فرماتے۔